السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اخبار، ریڈیو، ٹی وی کی خبروں کا موازنہ اور مقابلہ۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ انسان بنیادی طور پر متجسس فطرت کا حامل ہے۔ کیوں، کیسے، کیا، کب، کہاں اور کون کے سوالات اس کی فطرت کا حصہ ہیں۔ ان سے پیچھا چھڑانا ان کے لیے کسی طور ممکن نہیں ہے۔ اس کی یہی فطرت سے غار کے زمانے سے آج کے جدید دور تک نت نئی ایجادات کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمانہ قدیم میں بھی انسان تصویروں اور اشاروں کے ذریعے ابلاغ کر رہا ہے، اور اب جب کہ اس کی ایجادات نے دنیا کو ایک نئی شکل عطا کر دی ہے، یہ تو وہ اپنے اس بنیادی تجسس اور ابلاغ کرنے کی صلاحیت کو مؤثر انداز میں کام میں لاتے ہوئے پوری دنیا کے حالات کو ایک بٹن کے فاصلے پر سمیٹ چکا ہے۔ اور اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن خواہ تین مختلف ذرائع ابلاغ ہوں، ان کا مقصد انسان کو باخبر رکھنا ہی ہے۔ اخبارات سے استفادہ کرنے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، لیکن ریڈیو کو ہر شخص جو قوت سماعت رکھتا ہو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تاہم ایک تصویر ہزار الفاظ سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ مقولے کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیلی ویژن ایجاد کیا گیا، جو سمعی و بصری ذریعہ ابلاغ ہے۔ اس نے ابلاغ عام کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس سے بھی جدید انقلاب کا نام انٹرنیٹ ہے، جس نے چند لمحوں میں اتنی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں جو ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہے۔ اخبار سے استفادہ کرنے کے لیے اسے روزانہ خریدنا پڑتا ہے، جبکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن ایک دفعہ خریدنے کے بعد عرصہ دراز تک سامعین و ناظرین کے لیے خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن کے اجراء کے وقت اس کے جو مقاصد بیان کیے گئے، ان میں سے ایک بنیادی مقصد معلومات کی فراہمی بھی تھا۔ موجودہ جدید دور میں انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے کٹ کر زندگی تو گزار سکتا ہے، لیکن ترقی کی منازل ہرگز طے نہیں کر سکتا۔ جدید ذرائع ابلاغ نے دنیا کو گلوبل ولیج میں بدل کر رکھ دیا ہے، جہاں دنیا کے کسی ایک حصے میں رونما ہونے والا واقعہ کسی دوسرے حصے کے لوگوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ 9/11 کے واقعات نے عراقیوں اور افغانیوں کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ جدید دور میں خبروں اور اطلاعات کی فراہمی کے لیے انسان کو اخبارات اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور یہ تینوں ذرائع ابلاغ مختلف طریقہ کار استعمال میں لاتے ہوئے ایک ہی مقصد پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مقصد لوگوں کو مطبوعہ یا الیکٹرانک ذرائع ابلاغ سے دنیا کے حالات سے باخبر رکھنے کا ہے۔ ان تینوں ذرائع ابلاغ کی خبروں میں خواہ فرق ہو، لیکن اس کا مقصد ایک ہی ہے۔ ذیل میں ان تینوں ذرائع ابلاغ کی خبروں میں فرق کرنا۔ آگے چلتے ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کی خبروں میں فرق۔ اخبارات سے استفادہ کرنے کے لیے قاری کا خواندہ ہونا ضروری ہے۔ ناخواندہ افراد تک خبروں کی ترسیل کرنے سے اخبارات قاصر ہیں۔ ریڈیو کی خبروں کو سنا جاتا ہے۔ یہ سمعی ذریعہ ابلاغ ہے۔ اس سے استفادہ کرنے کے لیے خواندگی شرط نہیں ہے، تاہم قوت سماعت سے محروم افراد اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹیلی ویژن سمعی و بصری ذرائع ابلاغ ہے۔ ناخواندہ اور افراد ان کی خبروں کو دیکھ کر سن سکتے ہیں، جبکہ سماعت سے محروم افراد بھی ان کی تصاویر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تصاویر۔ اخبارات میں جامد تصویری صحافت کے ذریعے خبروں کی وضاحت کی جاتی ہے۔ آگے ہے ریڈیو پر کسی قسم کی تصاویر پیش نہیں کی جا سکتی۔ ٹیلی ویژن متحرک تصاویر کے ساتھ خبریں پیش کرتا ہے۔ ذہن پر اثرات۔ اخباری خبروں کو مکمل تفصیلات کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے، اس لیے مکمل جزئیات کے ساتھ یاد رکھنا مشکل ہے۔ ریڈیو کی خبریں چونکہ ایک ہی دفعہ سنائی جاتی ہیں، اس لیے انہیں یاد رکھنا بھی مشکل ہے۔ ٹیلی ویژن پر خبریں سنائی جاتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اسکرین پر بھی لکھی بھی جاتی ہیں، اس لیے انہیں یاد رکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ آج تک اتنی ویڈیو، ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔